ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید۔ آج ملک کی چاروں بڑی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ چکی ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم پر طویل گفتگو ہوئی اور ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچ چکے ہیں۔ آج صبح چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا کہ تقریباً اتفاق رائے ہو چکا ہے، ہم اپنی سیاسی قوت سے آئینی ترمیم کر کے دکھائیں گے۔ عامر ٹوکر نے اس تمام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہے مگر بہت سی باتیں ابھی کلیئر نہیں ہو رہی، اور لبے لباب ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آخر میں فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہوگا اور انہی کی ہدایات پر آگے بڑھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ کل آپ جائیں، آپ کی ملاقات ہوگی۔ آج کی دوسری بڑی اہم خبر رہی سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے کیس پر، جہاں پر اکثریتی 8 ججز نے دوسری مرتبہ وضاحت جاری کر دی۔ اکثریتی ججز کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ماضی سے اطلاق کو وجہ بنا کر فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، لہٰذا مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج سیاسی منظرنامہ کافی دلچسپ رہا، کہیں پارلیمان کا اجلاس، کہیں الیکشن کمیشن پر نظریں، کہیں آئینی ترمیم بل کی منظوری، حکومت اتحادی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں اور مشاورت میں بھی مشغول نظر آئے۔ اور ابھی آپ دیکھ ہی رہے تھے بلاول بھٹو زرداری جب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس درینہ مطالبے کو دہرا دیا جس پر مولانا فضل الرحمان کو خاصا اعتراض ہے۔ وہ ہے مطالبہ آئینی عدالت کا۔ مولانا چاہتے ہیں بینچ بنے۔ ان ملاقاتوں میں آخر کیا طے نہیں ہوا جس کے لیے بلاول صاحب دوبارہ جائیں گے اور ایک بار پھر سے مولانا کو ملائیں گے؟ پس پردہ کہانی کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان احمد اویس صاحب اور نون لیگ کے رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے خلیل صاحب، کیا طے ہوا ہے؟ مسودہ آپ نے کمیٹی نے منظوری دے دی، کابینہ کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا، اندر کی خبر کیا ہے؟ آپ کی پارٹی ہیڈز آپ کو کیا بتا رہے ہیں سر؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک تو آپ کا شکریہ سب سے پہلے، انشاءاللہ بہت جلد اس کو جو آج خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا اور انہوں نے بھی اس پہ اپنی کانسنٹ دی ہے، لیکن ان کا یہ تھا کنڈیشن کہ ہم ملنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے، تو دے ول گو ٹمارو ان دا مارننگ، اور ڈیفینیٹلی کل کوئی نہ کوئی ہم آپ کو نیوز دیں گے اس پہ ڈیفینیٹ۔ پہلے سینٹ میں آئے گی اور اس کے بعد پھر، اور اس میں کوئی ایسی امینڈمنٹ بھی ایسی نہیں ہے جو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہو یا اس کی کانسٹیٹیوشن اسپرٹ کے خلاف ہو یا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، نہ ہی ایسی کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ بٹ دس از دا اونلی پریروگیٹو آف پارلیمنٹ ایز پر آرٹیکل 239 Constitution of Pakistan. I'm also a professional lawyer. اس کا آرٹیکل 3 and 4 کے only parliament can change the constitution. There is no anybody, no other one can change the constitution. حالانکہ یہاں پہ تو بہت سارے ججز نے، احمد اویس صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، بڑے ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے مارے بھی کئی تحریکیں بھی چلائی، لیکن انہوں نے بھی عامر کو 3 سال کے لیے، جب آج کا ہی پلان تھا، آج کا ہی آپ کا پلان تھا اجلاس کی منظوری کے بعد سینٹ میں اسے آج ہی بھیجنا تھا، تو پھر ملتوی کیوں ہو گیا؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا؟ نمبرز آپ کے پورے ہیں؟ نہیں، نمبر پورے، ہر چیز پوری۔ اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے سب کا، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو اس میں آپ سمجھے گی کہ یہ ایک معتبر لیجسلیشن ہوگی، اگر مطلب 2/3 میجارٹی، اور 2/3 میجارٹی اللہ پاک کے فضل سے ہماری ہوگی، پوری ہوگی۔ اور ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے، اور سنی اتحاد کونسل والے بھی جو بھی واٹس ایور کہ آج وہ موجود تھے میٹنگ میں، اور انہوں نے عامر ڈوگر صاحب کی سفارش پر پھر کہ اس کو کل صبح ہم ملنا چاہتے ہیں، جو چیف وپ بھی ہیں اور میرے ساتھ پنجاب میں بھی رہے ہیں MPA 2008 میں، تو میری بعد میں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سب کی ہوئی ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی اچھا اس کا حل نکلے، اور جو امینڈمنٹس ہے اس میں کوئی دیر از اونلی 2 تھنگز مین جو زیادہ ہے۔ ایک تو شیک نمبر 3 جو تھی اس کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی 2006 میں جو پاس ہوا تھا، وہ تھا اپنا ججز کی، آنریبل ججز کی تقرری کے بارے میں، کمیشن کے بارے میں، اور شیک نمبر 4 تھی اس کی وفاقی آئینی عدالت۔ اگر آئینی عدالت بنتی ہے، آئینی بینچ بنتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن مطلب جتنے مقدمات ہیں یہاں پہ کہا جائے گا شاید آنریبل اویس صاحب، احمد اویس صاحب کے نیچے بھی بہت مقدمات پینڈنگ ہیں، بالکل پینڈنگ ہے، لیکن اٹس دا ڈیوٹی آف دا آنریبل ججز آف دا ہائی کورٹ کہ اگر انہوں نے سیشن جج کو یا کسی کو بھی ہدایت دینے کی ایک ماہ میں، وہ پارلیمنٹ ہدایت تو نہیں دے سکتی، تو اٹ ڈیپینڈز آن دا آنریبل ججز آف دا ہائی کورٹ کہ اس کو کسی بھی جج کو اسپیڈی ٹرائل کرنا یا واٹس ایور، تو وہ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دا ہائی کورٹ۔ چلیں سر، یہ آئینی بینچ پہ تو میں آتی ہوں آپ کی جانب، لیکن سب سے پہلے احمد اویس صاحب، جس طرح خلیل صاحب کہہ رہے ہیں ایک معتبر ترمیم ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی نے مکمل طور پر اتفاق کر لیا ہے، ایسا ہی ہے سر؟
دیکھیے ابھی کچھ ifs اینڈ بٹس تو ہیں ابھی, اور کہتے ہیں نا کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ, جس کی نشاندہی مولانا نے بھی کی ہے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کی ہے. لیکن ون شوڈ ٹیک اٹ پازیٹیولی کہ اگر کنسنسس سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اور اس میں کوئی بنیادی چیز جس کو مد نظر رکھنا ہے اور بہت ضروری ہے, جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, وہ یہ ہے کہ جو بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنیاد اس کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, وہ قائم رہنی چاہیے کسی صورت بھی. چاہے کیوں یہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں نا, آج یہ حکومت ہے کل اور ہو جائے گی, اس کے بعد کوئی اور آ جائے گی. کسی حکومت کے ایگزیکٹو کے کنٹرول میں جوڈیشری اگر آپ لے گئے تو پھر یہاں پہ بڑا ایک فاشٹ نظام جنم لے گا, وہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ اس کا طریقہ کار جو ہے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے, اس میں بالکل جو ہے عمل دخل جو ہے وہ ایگزیکٹو کا اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ججز جو ہیں وہ منہ اٹھا کے ایگزیکٹو کی طرف دیکھیں کہ جی ہم ان کے منظور نظر ہو جائیں اور ہمیں وہ یہاں پہ لے آئیں. تو یہ خطرناک ترین صورتحال ہوگی, اور اس کو ہم اپوز بھی کریں گے, اور اس کو ہم سمجھتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کو, اس کے بنیادی ڈھانچے کو بھی یہ تباہ کر دے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو 3 پلر ہیں جس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کی عمارت جو ہے استوار ہوئی ہے, اور ایک ایگزیکٹو کا پلر ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, اور جوڈیشری ہے. جوڈیشری کا پلر کو اگر کمزور کریں گے تو یہ 2 پلر جو ہیں وہ سنبھال نہیں سکیں گے, عمارت کو گر جائے گی. تو احمد اویس صاحب یہ بتائیے سر, یہ جو بالکل ٹھیک ہے سر, یہ جو مسودہ آیا ہے 175A میں جو ترمیم تجویز کی گئی ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور اس میں سے 3 سینئر ججز میں سے ایک نامزد کرے گی. چلیں اگر مان لیا جائے کہ یہ مسودے کی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ جو کہ PTI کے بڑے فیوریٹ بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ بن پائیں گے چیف جسٹس؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ میرے خیال میں اس انداز میں سوچنا نہیں چاہیے ججز کے متعلق کہ وہ کس کا فیورٹ ہے کس کا فیورٹ نہیں ہے. ابھی ان کے متعلق جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس قدر تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے کہ جی 25 تاریخ سے پہلے ہو جائے. 25 سے پہلے اس لیے ہو جائے کہ کہیں منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن جائے, اور وہ بن جائیں گے. اور یہ اس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ اگر وہ بن گئے تو وہ الیکشن کا آڈٹ کرا دیں گے. بھائی آڈٹ کرا دیں گے تو آپ کو کیا ڈر ہے, آپ تو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. جو کسی نے کوئی دھاندلی کی ہوگی, غلط کام کیا ہوگا, وہ قابو آ سکتا ہے. آپ تو کہتے ہیں آپ تو بالکل صحیح طریقے سے بالکل جائز الیکٹ ہو کے آئے ہیں, تو خوشی کی بات ہے. وہ 100 دفعہ بلکہ آپ اس پروسیس سے گزریں گے تو آپ کی انٹیگریٹی جو ہے اور ونڈیکیٹ ہوگی. تو یہ میں اس انداز میں سوچتا ہوں, اور یہی سوچ ہونی چاہیے. ہمیں ججز کے متعلق یہ رائے اور یہ توقعات جو ہیں ان سے بالکل وابستہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. خلیل صاحب, یہ جو آرٹیکل 175A کی ترمیم ہے سر, 25 تک اس کو منظور آپ نے کرنا ہے, اور جو ابھی کہہ بھی رہے ہیں سر کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کسی صورت چیف جسٹس آپ لوگ بنتے دیکھنا نہیں چاہتے, 3 سینئر ججز میں سے کوئی بھی آگے آ کے بن سکتا ہے, پھر یہی امید رکھیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ویری اپ رائٹ جج ہیں وہ. ہم جب پنجاب میں تھے ہائی کورٹ کے, انہوں نے بہت ساری, احمد اویس صاحب کو پتہ, بڑی امینڈمنٹ کی تھی, اپنا بہت سارے نظام کو ٹھیک کیا اور بڑا کام کیا, اور ڈیڈ آنسٹ پرسن ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں اس کو تھوڑا سا مسکنسیپشن ہو گیا, اور خاص طور پہ کچھ ہمارے محترم جو ہمارے لیگل فیٹرنٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم قدم بڑھاؤ کہ اپنا منصور علی شاہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی غلط ہوا ہے کہ ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے تھا. وہ ایسے انسان بھی نہیں ہے کہ جو میرے ذاتی طور پہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. اور جب یہ بات ہوئی تھی COD کی, اس میں بانی PTI کے بھی دستخط ہیں, مولانا فضل الرحمان کے بھی, اس وقت تو نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وجود تھا کہ وہ جوڈیشری میں ہے, اور نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. تو ججز تو سب کے لیے قابل احترام ہیں. لیکن ایک میں بڑا ود ہیوی آرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک ہوا یہی ہے,
मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर उसके बाद भी आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने दवाम बहुत सारे ऑनरेबल जजेस ने बख्शा मार्शल को, उनके आमरों के आगे इन्होंने बिल्कुल सर झुका दी है, और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये गलत हुआ है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जजेस की तकर्री जो बड़े मुतबर तरीका से होना चाहिए, और जो कमीशन है उसमें भी चीफ जस्टिस साहब होंगे, बाकी जजेस होंगे 5 जजेस होंगे, फिर अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर लॉ, और 4 लोग होंगे पार्लियामेंट से, अपोजिशन से भी होंगे, और इसके अलावा 2 लोग होंगे जो हम लेंगे जो जस्ट लाइक टेक्नोक्रेट्स फ्रॉम द जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटीज है या व्हाट्सएवर, जस्ट लाइक वन फ्रॉम द माइनॉरिटी एंड वन फ्रॉम द वुमेन। तो इस तरीके से होगा, कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जाएगा। एज ए लॉयर हम खासतौर पे मैं अपनी जाती बात करता हूँ मोहतरम अहमद अवैस साहब के सामने कि हम किस तरह सोचा जा सकता है कि आइन को वायलेट करे। बेसिकली वैसे ये था नहीं, पहले ये था कि कोई भी, लेकिन बाद में 18वीं तरमीम में अहमद अवैस साहब मुझे बेल आउट करेंगे, 175(3) जो है उसको इंसर्ट किया गया कि जो सीनियर तरीन जज होगा, अल जहाज ट्रस्ट वाला केस जो था उसके बाद, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह को खुद भी जाना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, अदलिया को किसी तरीके से जेर करने की ना कोशिश की जाएगी, ना कोई ऐसी बात है, लेकिन अदलिया को भी हम चाहते यही है कि अदलिया को भी अब स्टैंड लेना पड़ेगा बहुत सारी ऐसी बातों पर, ताकि इस मुल्क का और सब हर जगह पे जो हमारी अदलिया, आप देखें ना कितने नंबर पर आते हैं हम, तो बहुत सारे पसंद नापसंद के फैसले अहमद अवैस साहब को पता है, मतलब इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, एडवोकेट जनरल रहे, हम इनसे हमेशा एहतराम का रिश्ता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोगों को बनाया गया है जो किसी का भतीजा बन जाता है, किसी के चैम्बर के लोग जज बन जाते हैं। सर लेकिन मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बजा है, मौलाना फजल रहमान के साथ अब आपकी नेगोशिएशंस कहाँ तक पहुंची हैं? बिकॉज जो बिलावल साहब ने अभी जलसे के अंदर कहा वो तो आईनी अदालत पर कायम है, मौलाना फजल रहमान बेंच पर कायम है, ये तो डेडलॉक वैसे का वैसे ही है, तो फिर सुबह से आखिर कहानी चल के रही है? नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। अगर आईनी बेंच भी बनेगा तो बिलावल साहब भी उसका साथ देंगे। नहीं सर, बिलावल साहब ने तो अभी मेरा ख्याल है 10 मिनट पहले ही उन्होंने कहा है कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ आईनी अदालत की। नहीं, वो तो देखिए बात तो एक ही है ना, कोई इतनी बात तो नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो अपना के 184(3) का नोटिस है या व्हाट्सएवर या जितने भी ये दूसरे केस हैं अपना जो अपना पॉलिटिशियंस के या जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन की आपने तशरीह करनी है, व्हाट्सएप कॉन्स्टिट्यूशन कोड, तो वो बेंच भी वही काम करेगा। लेकिन ये मतलब ऐसी इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं। वो वैसे उन्होंने स्पीच में कहा होगा, पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई जो आप कह रही हैं। स्पीच में चूंकि सुन नहीं सका लिहाजा मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता जी। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने बड़े मौलाना साहब इज द पर्सन, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ मिस, लेकिन मौलाना साहब इज द पर्सन जो इवन पीटीआई को और सारी बातों को जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनको हो जाता है। और ही इज एग्री, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मतलब हाँ। लेकिन ये जरूर हुआ है, प्रपोज सब ने अपनी अपनी अमेंडमेंट्स दी थी, और ये एक प्रोसीजर था, जब प्रपोज अमेंडमेंट देते हैं तो इख्तलाफी राय जो है हमेशा इत्तेहादी राय की बुनियाद बनता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें एक अच्छा नेक शगुन होगा, जिस तरह मैंने वैसा फरमा रहे थे कि अगर कोई चीज कॉन्सेंट के साथ हो जाती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप बजा फरमा रहे हैं, होना भी यही चाहिए कि इत्तेफाक राय से, लेकिन जो बयानात सामने आ रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ है। अहमद अवैस साहब, अभी बिलावल ने कहा कि एक ही आईनी अदालत बनेगी, हर सूरत बनेगी, और मैं आपको खुशखबरी दे के जा रहा हूँ आईनी अदालत ही बनेगी। मौलाना साहब ने आपसे बेंच की बात की है, आखिर आपकी समझ में क्या आ रहा है, ये चल क्या रहा है? क्या दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं या दोनों एक ही हैं? नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और 2 बातें मौलाना ने बड़ी वजाहत से की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि एक ही सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन के अंदर ही एक ही चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के, और उनके अंदर ही ये एक बेंच जो है वो एक आइनी मामलात के लिए एक बेंच अलग से बनेगा, एक ये बात की। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे जो मेंबर्स हैं और कुछ और जमातों के मेंबर जो हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है, जिसके ऊपर बड़ी सख्त उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि ये बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी। उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने यहाँ पे कहे। तो ये मेरे ख्याल में ये इस वक्त ये है, ये बैड टेस्ट में ये बातें नहीं आनी चाहिए। जितना अच्छा होगा कि आपने अगर कंसेंसस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 2 दिन और आगे पीछे भी हो जाएंगे। ये एक ऐसा मामला है, देखिए ना, आइन की अमेंडमेंट जो है ये कोई एक गवर्नमेंट की तक तो नहीं रहती है, ये एक जनरेशन तक भी नहीं रहती है। आपने देखा कि वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 250 साल हो गए हैं और अभी तक उसमें 9 अमेंडमेंट गालिबन हुई है टोटल। तो ये इसके ऊपर सोच विचार की भी ज़रूरत होती है, और टाइम अगर ज़्यादा लग भी जाए तो कोई बात नहीं है, कोई क़यामतें टूट पड़ेगी अगर ये 25 के बाद भी फैसला हो जाए। लेकिन जब कंसेंसस होगी, जब ज़्यादा डेलिब्रेशन होंगी,
تو کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ پرویل کرے گی اور اس میں ایک اچھا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جو فیوچر کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ وہ آئین کو کمزور کر دے اور ڈسپوٹک رول ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ احمد صاحب، بلاول ہمیں صاحب کسی کا صورت بھی بالکل سر، بلاول صاحب کا جو لب و لہجہ ابھی اس تقریر کے اندر تھا اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انہوں نے بڑی تعریفیں کی، انہیں سلام تک پیش کر دیا جو انہوں نے بھٹو کے معاملے میں فیصلہ سنایا، سر اس سے لگتا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بات بنی ہے یا مولانا کی کوئی بات بنتی نظر آئی ہے مجھے؟ ایک وقت اب بھی پہنچا ہے مولانا کے گھر اور پھر سے ایک ملاقات ابھی بھی ہو رہی ہے۔ جہاں ابھی تک لگا ایسا ہی رہا ہے کہ اب مولانا کے ساتھ ابھی ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق بات نہیں چلی آگے، اور مولانا اس کے اوپر تو بالکل جو ہیں وہ ہی از فکس لائک ناردرن اسٹار کہ یہ بینچ ہی بنے گا ایک ہی سپریم کورٹ کے اندر، الگ سے کوئی عدالت نہیں بنے گی اور اس کا الگ کوئی چیف جسٹس اور وہ ایک اس سپریم کورٹ سے اوپر کوئی ایک اور عدالت جو تصور ہے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بار بار یہ بات کی ہیں، اور وہ کامران مرتضیٰ جو ان کے سینیٹر بھی ہیں ان کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور بڑے اچھے وہ پروفیشنل لائر ہیں اور ویری نوبل پرسن اور لا نوئنگ ہے، انہوں نے بھی اس کے متعلق بڑی وضاحت سے باتیں کی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کس طریقے سے دھمکیاں جو ہیں وہ آپ نے کل سنا ہوگا ان کا جو خاتون سینیٹر جو ہیں تقریر کرتے ہوئے وہ رو پڑی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بڑے تدبر کے ساتھ اور اس انداز میں لے کے آئیں۔ دیکھیں نا ابھی یہاں سارا زور جو ہے کیوں یہاں پہ دیا جا رہا ہے، ایک ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کامن مین جو ہے پاکستان کا، کامن مین کو جو زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ لوور جوڈیشری سے ہے، ٹھیک ہے، اور لوور جوڈیشری میں لاکھوں میں مقدمات پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ، ان کے متعلق تو سوچا نہیں گیا کہ ان کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ چلیں سر آپ کا پوائنٹ میں رفع آگے عامہ کا کام اگر کرنا ہے تو وہاں سر میں آپ کے پوائنٹ کو آگے لے کے چلوں گی۔ خلیل صاحب، اب چونکہ آپ نے بلاول کی تقریر سنی نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مولانا سے آخری درخواست کروں گا کہ سیاست چھوڑے، ہمیں ووٹ دے، اور اب میں اسلام آباد کی طرف رخ کر رہا ہوں ان سے ملاقات کے لیے۔ سر جو پکچر واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب مانے نہیں، آپ کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ملتوی ہو گیا ہے، پاس وہاں سے آپ نے ترامیم کرائی نہیں، اور کل تک کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیا جائے نمبرز آپ کے پورے نہیں ہیں، مولانا مان نہیں رہے، اور اگر صورتحال یہی رہی، مولانا اگر ڈٹے رہے سر، پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کنسنسس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں، جس طرح احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں، جو بھی بات ہو کنسنسس کے ساتھ ہو، اور یہ اچھی بات ہوتی ہے جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور ان سے بار بار ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز دور ہو جاتی ہیں، اور میں تو اس کو بڑا پازیٹیو لے رہا ہوں ایز اے سینیٹر بھی اور ایز اے لائر بھی، کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس کو مطلب ایسے آگے آپ کی اور ہارمنی بڑھے گی۔ سر آپ پازیٹیو لے رہے ہیں نا، لیکن صورتحال تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ نہیں مسٹر، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کل آپ کو اچھی گڈ نیوز ملے گی، اور میں دوبارہ جو کہہ رہا ہوں، میں مطلب شاید اتنا زیادہ اور کن الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہوگا، کوئی ایسے کام نہیں ہوگا جو انکانسٹیٹیوشنل ہو، بالکل کنسنسس کے ساتھ ہوگا۔ ہم سب کو پتہ ہے، میں بھی آج میری اور کامران مرزا صاحب کی سیٹ بالکل ساتھ ساتھ ہے جی، تو میری ان سے بھی کافی بات ہوئی، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کچھ ریزرویشن سب کی تھی، ایون پی ٹی آئی کے دوستوں کی بہت ساری ریزرویشن تھی، لیکن اب وہ بھی تو جو مطلب ہمیں ملے ہیں سارا کچھ، اور وہ بھی ملے ہیں، آج بھی وہ اس میں اسپیشل جو کمیٹی ہے اس میں تھے، تو اس لیے میرا ڈیفینیٹ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے گا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا پڑھنا چاہتا ہوں آئین کا جو ابتدائی ہے نا، کہ ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل، تو اس کے حوالے سے لوگوں کو یہ ابتدائیہ کہہ رہا ہے یہ آئین کا نا، تو آئین کے کسی اس سے ماورا یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو مطلب جس طرح احمد اویس صاحب فرما رہے تھے۔ بہتر ہمارا آپ کو جس طرح میں نے ہمبل سبمیشن کی ہے کہ یہ بالکل کنسنسس کے ساتھ ہوگا سارا کچھ جی، اور اس لیے یہ بار بار ملنا جو بھی کرنا یہ بڑا ضروری ہے، جس سے رابطے بڑھتے ہو، کہتے ہیں دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیجئے، جو آج سپریم کورٹ نے دوسری بار وضاحت دی الیکشن کمیشن والے معاملے پر، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر اب الیکشن کمیشن نے یہ بات ان کی نہ مانی تو توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا،
ऑनरेबल अहमद अवैस साहब का इसमें मौक़िफ़ क्या होगा, लेकिन देयर आर टू काइंड ऑफ लॉ, एक है प्रोसीजर और एक सब्सटेंटिव। जो प्रोसीजर है वो आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। आपने अगर किसी चीज़ में अमेंड किया है वो सादा सीरी से भी कर सकते हैं, अगर किसी प्रोसीजर ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है तो उसको, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की अपनी रूलिंग है, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको भेज भी देता हूँ पहले की, तो इसलिए वो मतलब इलेक्शन, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। और लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि उनको फाइनल जजमेंट देने के बाद में अब क्यों वजाहत दे रहे हैं वो दोबारा बार, और टाइमिंग कौन सी चुन रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आ रही है, यही पॉइंट नहीं, ये नहीं, हाँ, अबहाम ये है, अबहाम ये कि उन्होंने जी वो कहते हैं कि खतावर समझेगी तुझे दुनिया, अब हद से ज्यादा सफाई ना दे। ये बार बार क्यों सफाइयां दे रहे हैं जी अहमद साहब? क्विकली सर, बार बार सफाइयां क्यों आ रही हैं सर, अगर फैसला दुरुस्त है तो? नहीं जी, नहीं, ये सफाइयाँ नहीं आ रही हैं, इन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी थी। ये जब उन्होंने एक्ट पास कर दिया इनकी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए फुल कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने फिर एक और दरख्वास्त दे दी कि एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है इस एक्ट के पास होने के बाद, लिहाजा इसकी मजीद वजाहत की जाए। तो उन्होंने उसका जवाब दिया। इनकी आज तो कोई अहमद अवैस साहब आज कोई दरख्वास्त नहीं थी सर, आज कोई दरख्वास्त नहीं हुई थी, आज नहीं आई ये आज तो 8 जजेस ने कोई किसी बेंच में बैठे पहले किया, उसकी वजाहत है। नहीं सर, आज दूसरी आई है, ये सेकंड आज आई है दूसरी जो वजाहत के उन्होंने तलब की हुई थी। ठीक है, ये तो ऑन रिकॉर्ड, इस पे अब डिटेल भी बात करेंगे। शुक्रिया आपका, मेरे साथ मौजूद थे मेरे मौजूद मेहमान। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इन वजाहतों के ऊपर मजीद बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानूनदान हैं अशतर औसाफ साहब। बहुत शुक्रिया अशतर साहब आपके वक्त का। सर, ये जो मखसूस नशस्तों के फैसले के हवाले से दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी है, आपको नहीं लगता वजाहतों पर वजाहत आ रही है और ये एक नया बहरान अब जन्म दे चुकी है? मुझे वैसे इतने बरस हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं कोई महारत का या मैं कोई जोन नहीं रखता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इतने बरसों में मैंने कभी इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं देखा कि एक केस जिसमें फैसला आ चुका हो उसमें वजाहतें दी जा रही हों, और वो भी बगैर फरीकैन को सुने हुए। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कहीं पे भी कोई इजलास नहीं हुआ जजेस का, कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, कोई हेयरिंग नहीं हुई, और उनमें से कुछ जजेस शायद इस्लामाबाद में भी नहीं हैं, और ये एक वजाहत आ गई। याद रखिए, वजाहत उस चीज़ की दी जाती है जिसमें कोई अभाम हो। तो वजाहत का देना बाय इटसेल्फ इस चीज़ की गमाजी करता है कि फैसले में अभाम है, वो मुबहम है, उसके लिए कोई वजाहत देने की जरूरत है। और ये एक नहीं, ये दूसरी वजाहत है। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू जो है वो बसद एहतराम ये एक ऐसे इशू पे है जिसके ऊपर हेयरिंग कभी हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये इशू क्रॉप अप किया है आफ्टर दी जजमेंट, जिसमें पार्लियामेंट ने अपना मंशा का इजहार किया कानून साजी करके, और उस कानून के जरिए उन्होंने उस जजमेंट का इफेक्ट, जजमेंट नलीफाई नहीं होती लेकिन जजमेंट का इफेक्ट नलीफाई किया जा सकता है, उसको नलीफाई किया। और अब ये एक वजाहत आ गई है कि उस पार्लियामेंट के नए कानून का इतलाक नहीं होगा। देखिए, जब तक के कोई कानून सफाए बुक पे है, यानी स्टैट्यूट बुक पे कानून हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करना जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। और उसको स्ट्राइक डाउन कर दें भले, लेकिन बगैर सुने हुए कहना कि इस जो पार्लियामेंट का कानून है उसका इतलाक नहीं होगा, वो शायद मुनासिब बात नहीं है। उससे और ज्यादा खदशात का लोगों को मौका मिलता है।
اچھا، اور اشرف افسر صاحب، اب جبکہ وضاحتوں پہ وضاحت یہ لوگ تو دے رہے ہیں، اس سے بہتر تھی کہ وہ صلح ہی کر لیتے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، تو اگر الیکشن کمیشن اب دوبارہ اس کو نہیں مانتا، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے اور نہ حکومت ماننے دے گی، تو ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوگا؟ میری ذہن میں ایک کیس آ رہا ہے جی، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر فیصلہ جو ہے وہ درست نہ ہو تو اس میں توہین کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور وہ کیس ہے شاید فیکٹو کے نام سے، اچھا، اور اس کے اندر توہین عدالت ہی کی درخواست کے اوپر کورٹ نے سارے فیصلے کو دیکھا اور کہا کہ وہ فیصلہ جو اوریجنلی دیا گیا تھا وہ شاید غلط تھا، اس لیے توہین عدالت کا قانون کا اطلاق نہیں ہوگا اور توہین عدالت نہیں. تو ایک ایسے سمت میں چل پڑا ہے سارا کام، یہاں پہ پہلے تو کنٹروورشل ہو ہی چکی تھی وہ ججمنٹ، اور ریویو جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا، وضاحت آ گئی اور بغیر سنے میں وضاحت آ گئی، پھر قانون آیا اور اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کیے بغیر کہا اس فیصلے کے اوپر نئے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. تو اس سے دیکھیے خدشات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس سے کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے. عدالتوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ کنفیوژن ختم ہو، لیکن یہاں تو کچھ لگ رہا ہے کہ کنفیوژن بڑھ گئی ہے. تو سر اس کنفیوژن کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب آپ اتنے سال آپ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اینڈ یو ہیو ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ اینڈ یو ہیو سین ایوری تھنگ، سو آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ ہوگا کیا، اس سے ہو کیا سکتا ہے جو سنگین ہو سکتا ہے؟ I would not say that I've seen everything because this is something that I've never seen. And I hope کہ آئندہ بھی مجھے کوئی ایسے چیزیں دیکھنے کو نہ ملے. قانون کی عملداری کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، لیکن قانون سازی پارلیمنٹ کا ہے، اور اگر کہیں کوئی قانون میں ابہام رہ گیا ہے تو پارلیمنٹ ہی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. عدالتیں ابہام کو دور نہیں کرتی ہیں. اگر کوئی چیز مبہم ہے تو وضاحتوں کے ذریعے نہیں بلکہ ریویو کے ذریعے اس کو معاملے کو سیدھا کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اور یہ کام پہلے میں نے نہیں دیکھا. بالکل صحیح. ہوپفلی دی پارلیمنٹ جب یہ آئین سازی کرنے جا رہی ہے تو ان باتوں کو آئین کے اندر ترامیم کرنے جا رہی ہے، تو پھر ہوپفلی ان معاملات کو بھی وہ دیکھیں گے کہ ایسے معاملات کو روکنے کے لیے بھی شاید ہمیں کوئی ترامیم کی ضرورت پڑے. تو اب آپ کو اور بھی زیادہ شاید احساس ہوگا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب ترمیم کے حوالے سے بات کریں تو جو مسودے کی شکل سامنے آ رہی ہے اس میں ایک ترمیم یہ بھی تجویز کی گئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جو تقرری ہے وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور اس میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ایک نامزد ہوگا. اب سر اگر 5 ججز ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ تو کلیئر نہیں ہے کہ کون بنے گا، اور آپ کو لگتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بھی نام اب کہیں نہ کہیں مشکل میں پڑ گیا اس ترمیم کے آنے کے بعد جب آ جائے گی؟ تو طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سینیورٹی کا سارا سلسلہ چل رہا تھا وہ سینیورٹی کا سلسلہ جو ہے وہ درست تھا ان ٹرمز آف چیف جسٹس کی تقرری، ان دا سینس کہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کون چیف جسٹس بنیں گے، ان کے بعد ان کے کون سکسیسر ہوں گے اور وہ معاملات کیسے آگے چلیں گے. کوئی ریس نہیں لگتی تھی، کوئی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے درپے نہیں ہوتا تھا. ایک سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا اور اس میں کوئی اتنی مجھے کو خرابی نظر نہیں آئی. ہاں، ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا معاملہ جہاں تک ہے ہائی کورٹ سے، وہاں پہ میرے نزدیک سینیورٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے. سینیورٹی ایک اصول ضرور ہے لیکن وہ مسلمہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی حتمی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی اصول واضح ہیں اور اس کے اندر کمپٹنس بھی ہے اور یہ سب. لیکن سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تقرری کا کام جو ہے، چونکہ وہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ چیف جسٹس فار پاکستان ہے. وہ ایک ڈفرنٹ لیول ہے سارا کا سارا، بیکاز دین ہی وڈ ہیو آل دیز، ایک جس طرح ایک آئینی ادارے کا سربراہ کی بات ہے. بالکل ٹھیک. سپریم کورٹ نہیں ہے،
بلکہ وہ تمام جو ادارے نیچے ہیں ہائی کورٹ وغیرہ, بیکاز ہی واز سپریم کورٹ فار سوری یہ ہوگا چیف جسٹس فار پاکستان کی بات. لیکن اگر پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے. یاد رکھیے اس طرح کا کام کرنے سے وہ ایک ایسے طرف ہم چل پڑیں گے جہاں پہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا, جہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بات ہوگی. لیکن ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اور وہ ہے کہ ترمیم وہ بھی ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مبرہ نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی سے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی حیث, تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل صرف اور صرف چیف جسٹس بلا سکتا ہے, بالکل اور صحیح. چیف جسٹس کا اس کے اندر کوئی کسی کو مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور سوال اسی ترمیم کے سلسلے میں, جو مسودے میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی اس بات پر زور دیتی رہی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے, پھر بلاول صاحب کی اور مولانا صاحب کی سیٹنگ اور ملاقات ہو جاتی ہے اور اتفاق ہو جاتا ہے آئینی بینچ کے اوپر, یا جو بینچ ڈویژن ہم کہتے ہیں. دونوں میں سے بہتر چیز آپ کو کون سی لگتی ہے, مولانا صاحب نے جو ڈیمانڈ رکھی یا پھر جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب جو کہہ رہے تھے اور جو باقی اصحاب کہہ رہے تھے وہ درست تھا, اور شاید یہی ہونا چاہیے. اچھا. کہ آپ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل کریں جس میں برابری سے سب صوبوں کے ججز آئیں, وہ صرف اور صرف آئینی معاملات کو دیکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں یہ, اور میری خواہش یہ ہے اور میری سوچ یہ ہے کہ آپ صوبوں میں بھی اسی طرح کے معاملات کو لے کے آئیے. وہاں پہ بھی آئینی عدالتوں, ہائی کورٹ بھی آئینی عدالت ہے, لیکن ہائی کورٹ کے اندر اور جورسڈکشنز بھی ہیں, اور وہ کیا جورسڈکشنز ہیں, وہ ایپلیٹ ہے, ریویژنل ہے, سپروائزری ہے, کرمنل سائٹ کے اوپر ہے, وہ جو کمپنی میٹرز ہیں, بینکنگ میٹرز ہیں. تو وہ بینکنگ ججز کو بھی تو اسپیشلسٹ ہی لگایا جاتا ہے نا, کمپنی میٹرز کو بھی ان ججز کو لگایا جاتا ہے جنہوں نے کمرشل کام کیا ہو. تو عدالت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں پہ بھی آئین کے اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. کیوں کہ اس طرح کی جس طرح آج کل ہم کنفیوژن دیکھ رہے ہیں وہ کبھی نہ ہو. دوسرا, یہ معاملات جو ہیں اس کے اندر ازحد ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اس طرح کے سلسلے بنے کہ چیف جسٹس کو کوئی ایسے اختیارات نہ ہوں کہ وہ بینچز بنا کے اس کے اوپر کر سکیں. ایک ہی بینچ ہو, وہی سنتا ہے, اس میں چینجز نہ آ سکیں. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے, میرے نزدیک جہاں پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر اصلاحات لا رہے ہیں, آپ اپنے جو بنیادی ڈھانچے ہیں عدالتوں کو, ان کو بھی ٹھیک کریں. دیکھیے لاکھوں معاملات ایسے ہیں جو آئینی نہیں ہیں, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی کچھ کریں. ضروری یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر توجہ دیں, آپ کرمنل کورٹس کے اوپر توجہ. ڈسٹرکٹ کورٹ سے مراد میری سول کورٹس ہے, اور اس کے بھی اندر ڈویژنز بنائیے. آپ ڈویژن اس طرح بنائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج ہوں, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہوں, اور ان کے سپرد کام کیے جائیں. عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے, ججز کی ٹریننگ کی جائے, اور وہ ٹریننگ ہو. سو جہاں پہ آپ اوپر سے یہ کام کر رہے ہیں, نیچے سے بھی معاملات کو کریں, تاکہ آپ جو سڑک ہے جو گامزن ہوگی آپ کے انصاف کی فراہمی کی طرف, اس کو جب دونوں طرف سے بنانا شروع کریں گے تو جلدی بنے. بالکل صحیح. سر ایک آخری سوال, ایسی بھی اطلاعات ہے کہ مسودے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی عدالت پارلیمان کے بنائے قانون کو مسترد کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی, اس پر بھی کافی آوازیں اب اٹھ رہی ہیں. جی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا معاملہ ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو ہیں ان کو دیکھ سکیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں بھی جو کام ہوتے ہیں وہ کوئی پارلیمنٹری جو لوگ ہیں وہ بہت سارے اور کام کر رہے ہوتے ہیں, مثلا جو ان کے کام ہونے نہیں چاہیے. مثلا وہ ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں کرواتے ہیں,
माफी चाहता हूं, लेकिन पोस्टिंग ट्रांसफर के अंदर वो करते हैं। अगर ये आइन में तरमीम करके आप ये काम कर दें कि कोई भी एमपीए, एमएनए, सेनेटर डेवलपमेंट फंड्स हासिल नहीं कर सकेगा, डेवलपमेंट के काम को नहीं करवा सकेगा, पोस्टिंग ट्रांसफर में इंटरफेयर नहीं कर सकेगा, फिर उनकी तवज्जो लेजिस्लेशन पे होगी। बिल्कुल सही। लेजिस्लेशन जब होगी और वो होगी बाहमी मशावरत के साथ, तो बेहतर लेजिस्लेशन होगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अशतर आसाफ साहब, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि जितने मामलात सीधे नज़र आ रहे हैं उतने ही हों। अब कल का दिन हमें ये बताएगा ये तरमीम पूरी हो जाती है, नंबर्स पूरे होते हैं या नहीं होते। तो कल का इंतज़ार करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।